حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ بزرگی اور ولایت کا مدار ایمان اور تقوی پر ہے، نہ کہ کشف و کرامت پر۔ لوگ کشف و کرامت کو بزرگی کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ کشف کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی وقت، اور کرامت بعض دفعہ نظر بندی کو لوگ کرامت سمجھتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کا ایک عمل ہوتا ہے، ایسی چیزیں جس سے دوسرے کے خیالات کو آدمی جان لیتا ہے، یا اپنے خیالات کو دوسرے کے خیالات پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ کوئی بات اس طرح جان لیتا ہے تو وہ اس کو کرامت سمجھنے لگتا ہے، خود بھی اور لوگ بھی اس کو کرامت والا بزرگ سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ ہوا پہ اڑنا کرامت نہیں ہے، سنت کی اتباع اصل کرامت ہے۔ اللہ کا پیارا آدمی ہوتا ہے سنت کی اتباع سے۔ اللہ کا پیارا ہونے کے لیے شریعت اور سنت کی اتباع ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ باقی باللہ رحم اللہ تعالی، ان کے مرید تھے حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ۔ یہ دونوں تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں بڑے بزرگ گزرے، اور خواجہ باقی باللہ ایسے پہنچے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، تو کچھ لوگ آئے رات کے وقت میں، تو انہوں نے سوچا اب یہ مہمان آ گئے، ہر وقت کھانے پینے کا تو کچھ ہوتا نہیں تھا، لہذا سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی اور وہ روٹیاں پکاتا تھا۔ وہ آ گیا حضرت کے پاس، دیکھا 6-7 آدمی ہیں، اسی لحاظ سے کھانا لے کے آ گیا، روٹی سالن لے کے آ گیا۔ حضرت سے کہا حضرت یہ مہمان آئے ہیں، میں نے ان کے لیے کھانا میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت اتنے خوش ہوئے کہ تم نے بہت بر وقت خدمت کی ہے، اور اپنی خدمت سے زیادہ دوسروں کی مہمان نوازی ہو گئی۔ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا دعا مانگو تمہارے لیے؟ اس نے کہا کہ بس حضرت آپ اپنے جیسا بنا دیجیے۔ تو حضرت نے پھر پوچھا ذرا سوچ کے بولو کیا کہتے ہو، کیا آسان نہیں ہے؟ اس نے پھر کہا نہیں، میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، کوٹھی بنگلہ گاڑی اور مال نہیں مانگا، اللہ کی محبت کا، آپ جیسے ولی اللہ ہیں مجھے بھی ویسا بنا دیجیے۔ آج کوئی مانگے کہے تو ہم کہتے اتنا مال مل جائے، ہمارا ذوق بس یہی ہے، فانی ذوق، ہم بھی فانی، ہمارا ذوق بھی فانی۔ نبی علیہ السلام نے بھی جب صحابی سے پوچھا تھا، صحابی نے خدمت کی تھی، اس لیے کہتے ہیں خدمت کرنے سے دعا دل سے نکلتی ہے۔ بہت سے لوگ دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، لیکن جو خدمت کرتا ہے اس کے لیے وہ بغیر کہے ہوئے دل سے دعا نکلتی، بغیر کہے ہوئے دل سے دعا۔ تو صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی، آپ علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو، کیا مانگو تمہارے لیے دعا؟ صحابی نے عرض کیا کہ مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ، آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ دو لفظوں میں، دو جملے بھی نہیں ہیں، 2 لفظوں میں کتنا بڑا سفر طے کیا، کتنی جسے کہتے ہیں بہترین بات فرمائی صحابی نے، آپ کا رفاقت بھی چاہیے جنت میں۔ جنت جب زید نبی علیہ السلام تو جنتیوں کے سب سے اوپر درجے میں ہوں گے، لیکن آپ کی رفاقت چاہیے تاکہ کہیں قریب میں ہم بھی ہوں، آپ کی زیارت ہوتی رہے۔ صحابہ کو یہ بہت تھا۔ ایک صحابی بے چین ہو کر آ گئے اور عرض کیا رات اس چیز نے میری نیند اڑا دی کہ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہم اگر جنت میں گئے بھی تو کہیں نیچے ادھر ادھر ہوں گے، تو آپ کی اگر زیارت نہیں ہوگی جنت میں تو ہمیں جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا صحابہ کی محبت، وہاں بھی نبی علیہ السلام کی زیارت مطلوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اس سے ملاقات ہو سکے گی، اس کے ساتھ وہ وہاں پہ رہ سکے گا جس سے وہ محبت۔ خوش ہو گئے صحابی۔ تو ان صحابی نے پھر دعا کی جب درخواست کی، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر دعا فرمانے کے بعد یہ بھی کہا اور فرمایا کہ میری دعاؤں کو اپنی سجدوں کی کثرت سے مقبول بناتے رہنا، قبولیت میں اضافہ کرتے رہنا۔ مقصد کیا ہے کہ میں نے دعا کر دی ہے، اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ اس کے بعد تم جو ہے ادھر ادھر چلے جاؤ اور نہ نماز نہ روزہ، تو خالی نبی کی دعا کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ میری دعا کی مقبولیت کو اپنے سجدوں کی کثرت، علی کا بکثرت السجود،
میری دعا کی قبولیت کے لیے اپنے اوپر سجدوں کی کثرت کو لازم کر لو. تو یہ ہے اصل. تو حضرت واقع باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنے جیسا بنا دی. اب انہوں نے پھر جب پوچھا پھر اس نے کہا تو پھر کیونکہ وہ اب کہہ چکے تھے کہ کہو کیا چاہیے, اب تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو دینا تھا. اب اس کو سینے سے لپٹایا, لکھا ہے کہ سینے سے لپٹایا اور کافی دیر تک اس کو لپٹا کے رکھا. جو کچھ اپنے سینے میں تھا وہ منتقل کر دیا. لیکن ایک فرق تھا, وہ چیز تو چلی گئی, ایک فرق تھا. جو اصلی خواجہ باقی باللہ تھے وہ اپنی حالت میں تھے, جو دوسرے ابھی بنے تھے ان کیفیات میں وہ تڑپ رہا تھا, وہ آدمی تڑپ رہا ایک دم. اتنا سارا مال وہ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا قرب الہی. لہذا کہتے ہیں 3 دن اس نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی اللہ کے ہاتھ. ایک لڑکا میرے پاس آتا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, کہتا ہے تم لوگوں کا طریقہ جو ہے نا, سلوک کا راستہ بہت مشکل ہے. نظر کی حفاظت کرو, داڑھی رکھو, پائچہ اوپر کرو, فجر کی نماز پڑھو, کوئی آسان شارٹ کٹ راستہ بتاؤ. تو میں نے اس کو یہ قصہ سنایا, کسی ایسے بزرگ سے ملاقات کرا دوں کہ تمہیں فوراً پہنچا دیں, یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے. تو پھر کیسے اللہ والے بنو گے؟ ایسے بزرگ موجود ہیں جیسے کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل ایک دوسرے میں ڈیٹا منتقل کر دیتے ہیں, تو ان کے پاس بیٹھنے سے, ان کی خدمت کرنے سے اور کبھی ان سے مصافحہ معانقہ کرنے سے ممکن ہے کہ ان کی دولت ہمارے اندر منتقل ہو جائے. لیکن وہ صحیح طالب ہونا چاہیے, وہ سچا طالب تھا, وہ سچا طالب تھا. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ کرامات والے بزرگ تھے یہ. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اور زیادہ عمر نہیں ہوئی, 60 سال کے اندر ہی اندر خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا. اب ان کی جگہ پہ ان کے خلیفہ خاص, مرید خاص مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے. وہی بیٹھ سکتا ہے جو صحیح شیخ کا متبع ہو, جیسے آج کل سندھ اور پنجاب میں چل رہا ہے. ابا تو چلو کسی حد تک پیر تھے, نماز پڑھتے تھے, بیٹا نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ ہے, داڑھی بھی پوری نہیں ہے, ابا کی جگہ پہ بیٹھا ہے. اب بتائیے ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے, اب اس کا بیٹا جو کچھ پڑھ رہا ہے, کچھ اور گروپ اس نے لیا ہوا ہے, وہ بھی کام کر رہا ہے, وہ آگے کام کرنے بیٹھ جائے کلینک میں, آپ دوا لیں گے اس سے؟ کیونکہ ڈاکٹر کا ہر بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹر کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہے تو اس سے دوا لی جا سکتی ہے, لیکن اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو اس سے دوا لینا ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ والے کا بیٹا اگر اللہ والا ہے تب تو وہ اس جگہ بیٹھ سکتا ہے, ورنہ وہاں نہیں بیٹھ سکتا. لہذا آج کی یہ بات بڑا, اسی لیے حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنی اولاد کو نہیں بٹھایا, حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بٹھایا کہ جو مرید سب سے زیادہ فیض یاب ہو اس سے پھر کام زیادہ ہوتا ہے, جو زیادہ شیخ کے پاس رہے اور ان کے مزاج کو سمجھے اور ان کے سنت و شریعت کے مطابق عمل کرے. تو مجدد صاحب میں توحید کا غلبہ زیادہ تھا, خواجہ صاحب کے مقابلے میں توحید کا غلبہ زیادہ تھا. لہذا حضرت کے پاس ایک ان کے مرید آئے, اور مرید کس کے تھے؟ خواجہ باقی باللہ کے تھے وہ, یعنی پہلے شیخ کے مرید اور وہ دوسرے ان کے خلیفہ کے پاس آئے. یعنی آج کل مجھے بہت قبض کی کیفیت طاری ہے. قبض کی کیفیت سلوک کے راستے میں کہا جاتا ہے کہ عبادات و طاعات, نوافل, ذکر و تلاوت میں مزہ نہ آئے اور بڑی مشکل سے کر رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ کیفیت ہے. ہمارے خواجہ باقی باللہ جب حیات تھے تو کوئی دم کرتے تھے, میری یہ کیفیت صحیح ہو جاتی تھی. اب آپ کے پاس میں آیا ہوں, حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس مسواک تھی, اور حضرت نے فرمایا بھائی ہمیں تو یہ سب نہیں آتا, دم وم کرنا نہیں آتا, ہمیں تو سنت و شریعت کا راستہ آتا ہے, ہمیں تو سنت و شریعت کا راستہ آتا ہے. بس یہ جملہ کہا اور وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے اور اس کے بعد زمین ہلنے لگی. ان کے لوٹ پوٹ ہونے سے سرہند کی زمین ہلنے لگی. یہ واقعہ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے ارشد المدارس میں سنایا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب اس کی تحقیق ان کے ذمے ہے, اس واقعے کے میں کیا کہاں سے انہوں نے لیا ہے, کہاں سے. تو بہرحال زمین ہلنے لگی. حضرت مجدد صاحب نے اپنی مسواک منگوائی اور مسواک کو زمین میں گاڑا, زمین ساکت ہو گئی. پھر وہ ہوش میں آ گئے, صحیح ہو گئے ان کی کیفیت. حضرت نے فرمایا یہ تمہاری کرامت اور یہ میرے مسواک سے زمین کا رک جانا, ان سب کرامتوں سے بڑھ کر یہ ایک مسواک کی سنت ہے. یاد رکھو, یہ سب نچوڑ لب لباب بتا رہا ہوں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سارے کتنے بے شمار کرامات سے بڑھ کر ایک سنت کی اتباع ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرامتوں سے اللہ کا قرب نہیں ملتا, اور سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے.
سبحان اللہ پڑھیے، کیونکہ کرامتوں سے لوگ سمجھتے ہیں کرامت والا بزرگ ہے، اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ سنت کی اتباع نہیں کرتا تو بزرگی کہاں ہے؟ یہ تو صرف ڈھکوسلا بازی اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سنتوں کی اتباع ہی سے یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام